یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کی قیادت میں بھارتی سول سوسائٹی کے 5 رکنی وفد کو قابض انتظامیہ نے سری نگر سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔ بھارتی وفد پلوامہ کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ بھارتی وفد نے مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے بھارتی حکمرانوں کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکمرانوں نے اپنے ہی عوام کو دھوکے میں رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کا بدترین غیر انسانی لاک ڈاؤن 112ویں روز بھی جاری ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ پر ہندو انتہا پسند طلبہ نے وحشیانہ تشدد کر کے 2 طلبہ کو شدید زخمی کیا ہے۔ جموں میں بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سینکڑوں کارکنوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی پرانی حیثیت بحال اور اسے 2 وفاقی علاقوں میں تبدیل کرنے کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کیے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے قائد جیرمی کوربن نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر کا پرامن حل تلاش کرنا چاہیے۔ پاکستانی ٹی وی چینل جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے جیرمی کوربن نے کہا کہ مسئلہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق کے احترام کی بنیاد پر پائیدار بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام کو مسلسل کرب و اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے صحافیوں کو ای میل کے ذریعے ان افراد کی فہرست بھیج دی جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس مانیٹر کیے جا رہے ہیں۔ ان افراد میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور سینئر صحافی حامد میر، انسانی حقوق کی سرگرم کارکن شہلا رشید اور کشمیری صحافی احمد علی فیاض کے نام بھی شامل ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی غاصب حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں مواصلات کی معطلی اور دیگر پابندیوں کے حوالے سے نہ صرف بین الاقوامی برادری بلکہ خود بھارت کی سول سوسائٹی میں بھی شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کشمیر کا دورہ کرنے والے بھارتی فضائیہ کے سابق وائس ایئر مارشل کپل کاک کیا کہتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ اب مجھے بتائیے کون سی نارملسی آپ ڈھونڈ رہے ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے؟ ایکسیسنگ دا میڈیا، ایکسیسنگ دا ورلڈ، یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ یہ تو پہلی ہے۔ دوسرا، 5 اگست اور 6 اگست پہ جو اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں، اس پہ کیا اثر کشمیریوں پہ پڑا ہے؟ میں بھی ایک کشمیری ہوں، مجھے لگتا ہے گہرا اثر پڑا ہے، ایک درد کا اثر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک فروزن امپریزنمنٹ ہے۔ اب 70 لاکھ لوگ اپنے گھروں میں پچھلے 110-12 دنوں میں رہے ہیں، تو یہ ایک نارمل سی کیسے ہو سکتی ہے؟ دکانیں بند ہیں۔ تو اب ہماری کوشش ہے کہ یہ اسیسمنٹ کریں، اور سب سے زیادہ کہ جو کچھ بھی ہماری آبزرویشن ہے ہم سارے ہندوستان کو بھیجتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہندوستان سمجھے۔ آپ جانتے ہیں 10 یہاں پہ ابھی تک سول سوسائٹی گروپس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے اور ان کی اسیسمنٹ ساری دنیا میں چھپی ہے۔ یہ تھے بھارتی فضائیہ کے سابق وائس ایئر مارشل کپل کاک، جو کشمیر میں پابندیوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔